السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ سیکیورٹی گارڈ نے نقلی پستول دکھا کر ریسٹورنٹ کے مالک سے 4,30,000 درہم لوٹ لیے۔ متحدہ عرب امارات نے 30 میٹرک ٹن خوراک اور امدادی سامان لے کر 5واں طیارہ یوکرین روانہ کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے 300 کیسز ریکارڈ، کوئی موت نہیں ہوئی۔ اب رمضان میں ریسٹورنٹ اور کیفے کو دن میں کھانا پیش کرنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ دبئی پولیس نے 178 بھکاریوں کو گرفتار کر لیا، سزا کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی بحریہ کے جہازوں نے ابوظہبی میں UAE کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے 300 کیسز ریکارڈ، کوئی موت نہیں ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز پیر 4 اپریل کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کورونا کے 300 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 621 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں اب تک 149 ملین سے زائد کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,554 رہ گئی ہے۔ دبئی پولیس نے 178 بھکاریوں کو گرفتار کر لیا، سزا کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق بروز پیر دبئی پولیس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ دبئی پولیس نے 18 مارچ سے رمضان کے پہلے دن کے درمیان 178 بھکاریوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں 134 مرد اور 44 خواتین بھی شامل ہیں۔ جنرل ڈپارٹمنٹ آف کرمنل انویسٹیگیشن میں انسداد در اندازی کے قائم مقام ڈائریکٹر کرنل احمد العدیدی نے کہا کہ ماہ مقدس سے قبل امارات بھر میں بھیک مانگنے سے نمٹنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی تاکہ ان جگہوں کی نگرانی کی جا سکے جہاں بھکاریوں کی کثرت سے آنے کی توقع ہے۔ کرنل العدیدی نے وضاحت کی کہ فوجداری تحقیقات کے جنرل ڈپارٹمنٹ کی کوششوں کی بدولت اس مہم نے ہر سال بھکاریوں کی تعداد کو کم کرنے میں کامیابی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے سرکاری اور خیراتی ادارے اور حکام تیار ہیں، جن کے لیے ہم دبئی پولیس میں جس کو بھی مالی امداد کی ضرورت ہو اس سے رجوع کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ بھیک مانگنا ہمارے معاشرے کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں کیونکہ اس سے امارات کی ساکھ خراب ہوتی ہے اور سیکیورٹی پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس سے چوری اور جیب کترے کے واقعات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کرنل العدیدی نے مزید بتایا، انسداد بھیک سے متعلق 2018 کے وفاقی قانون نمبر 9 کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جانے والے کو 5,000 درہم جرمانہ اور 3 مہینے تک قید کی سزا دی جائے گی۔ سیکیورٹی گارڈ نے نقلی پستول دکھا کر ریسٹورنٹ کے مالک سے 4,30,000 درہم لوٹ لیے۔ تفصیلات کے مطابق ایک 31 سالہ ریسٹورنٹ گارڈ کو نقلی پستول کا استعمال کرتے ہوئے ریسٹورنٹ کو لوٹنے کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا ہے۔ افریقی شہری نے ایک ایشیائی ریسٹورنٹ کے مینیجر سے 4,30,000 درہم چرا لیے، اسے نقلی پستول سے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی، تاہم پولیس نے ملزم کو لوٹی ہوئی رقم کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ گارڈ اپنی ماہانہ تنخواہ لینے کے لیے اپنے دفتر گیا اور وہاں گارڈ نے خاتون اکاؤنٹنٹ سے ایک بیگ چھین لیا جس میں 4,30,000 درہم تھے، اسے نقلی پستول سے ڈرایا۔ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، حالانکہ انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ پولیس کے بیان کے مطابق CID کی ٹیم شواہد اکٹھے کرنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچی، جہاں انہوں نے دیکھا کہ گارڈ نے ڈائریکٹر اور اکاؤنٹس کے عملے کو پلاسٹک کے نقلی پستول سے دھمکیاں دی تھیں۔ پولیس آخرکار اسے تلاش کرنے اور اس کے قبضے سے 21,000 درہم کے ساتھ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اعتراف کیا کہ یہ رقم ریسٹورنٹ کی لوٹ مار کا حصہ تھی۔
دبئی کی عدالت نے اسے 1 سال قید کی سزا سنائی اور اس کی سزا پوری کرنے کے بعد ملک بدری کا حکم دیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس نے بقیہ رقم ایک ہم وطن کو دی تھی تاکہ اسے اس کے خاندان کو بھیج دیا جائے۔ متحدہ عرب امارات نے 30 میٹرک ٹن خوراک اور امدادی سامان لے کر 5واں طیارہ یوکرین روانہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے 30 میٹرک ٹن طبی اور امدادی سامان لے کر 5واں طیارہ یوکرین روانہ کیا ہے۔ یہ عمل یوکرین میں متاثرہ شہریوں کو فوری امداد فراہم کرنے کے حصے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ یوکرین میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم احمد الکعبی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات موجودہ حالات میں شہریوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے تنازعات کے حالات میں ضروری امدادی ضروریات فراہم کرنے کا خواہاں ہے۔ یوکرین میں متحدہ عرب امارات کے سفیر الکعبی نے اشارہ کیا کہ مارچ کے مہینے کے دوران متحدہ عرب امارات نے امداد فراہم کی جس میں کھانے کی اشیاء شامل تھیں جو پولینڈ میں یوکرینی مہاجرین کی مدد کے لیے بھیجی گئی تھیں۔ الکعبی نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات اپنی قیادت کے انسانی نقطۂ نظر اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے اپنی مسلسل کوششوں کی بنیاد پر امداد فراہم کرتا رہتا ہے۔ یہ ملک کی جانب سے پیروی کی جانے والی اقدار میں شامل ہے جہاں لوگوں کو بغیر کسی امتیاز کے ترجیح دی جاتی ہے۔ اب رمضان میں ریسٹورنٹ اور کیفے کو دن میں کھانا پیش کرنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ دبئی میں کیفیٹیریا اور ریسٹورنٹ کو رمضان کے مقدس مہینے میں روزے کے اوقات میں کھانا پیش کرنے کے لیے کسی پیشگی اجازت یا اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب دبئی کے محکمہ اقتصادیات اور سیاحت DET کے جاری کردہ ایک سرکولر میں دے دیا ہے۔ فوڈ کورٹس میں واقع ریسٹورنٹ اور کیفے معمول کے مطابق کاروبار چلا سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں دن میں کھانا پیش کرنے کے لیے اسکرین یا پردے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریسٹورنٹ انتظامیہ انتخاب کر سکتی ہے کہ آیا روزے کے اوقات میں کھانے کے علاقوں کو بند کیا جائے یا نہیں۔ سرکولر میں کہا گیا ہے کہ امارات میں ریسٹورنٹ یہ انتخاب کر سکتے ہیں کہ آیا پردے لگائیں یا نہ لگائیں۔ پاکستان کی بحریہ کے جہازوں نے ابوظہبی میں UAE کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی بحریہ کے جہازوں شمشیر، عظمت اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی PMSA کی پیٹرولنگ کشتی کولاچی نے ابوظہبی میں UAE کی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا۔ پاکستانی بحریہ کے جہاز ہفتے کو ابوظہبی کی بندرگاہ پہنچے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی نیویز کے درمیان دہائیوں سے گہرے روابط ہیں اور مل کر تربیتی سیشنز کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ افرادی قوت اور بحری بیڑے کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے تعاون کیا جاتا ہے۔ پاکستان بحریہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ابوظہبی بندرگاہ پہنچنے پر پاکستانی بحریہ کے مشن کمانڈر اور کمانڈنگ آفیسرز نے متحدہ عرب امارات کی نیوی اور کوسٹ گارڈ کمانڈرز اور دیگر حکام سے اہم ملاقات بھی کی۔ بیان کے مطابق ملاقات میں میری ٹائم اور پیشہ ورانہ امور کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔